میرا خیال ہے کنفلکٹنگ تو ضرور ہیں، لیکن ایک خبر تو کنفرمڈ ابھی تک نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ٹریول بین، جس پہ کہ رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن وی ڈونٹ نو فار شیور۔ وہ اگلے ہفتے سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کرے گا صدر ٹرمپ۔ جہاں تک صدر ٹرمپ کا پاکستان کو شکریہ ادا کرنا ہے، ظاہر ہے وہ ایک کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا مثبت اثر ضرور ہوگا پاکستان یو ایس تعلقات پہ، لیکن میرا خیال ہے اس کو ہمیں اوور ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک انسیڈنٹ ہے جس پہ کہ واقعی ہی ہیز شون گریٹیٹیوڈ، جو کہ صدر ٹرمپ عموماً نہیں کرتے۔ ہی نیور سیز تھینک یو ٹو اینی ون، لیکن یہ بھی ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا کہ جو تعلقات ہیں پچھلے 3-4 سال سے، وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہی ہیں، اس لیے کہ جب سے امریکہ نے وڈرا کیا افغانستان سے، تو پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت ہے وہ بہت کم ہو گئی امریکہ کی نظر میں۔ سو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلقات کا ریسیٹ ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ ریسیٹ کے مجھے آثار نہیں نظر آ رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یعنی ہم جو مرضی کہیں، فیکٹ آف دا میٹر کہ امریکہ نے اپنا فل یعنی پراپر کوئی امبیسڈر پاکستان نے پوسٹ نہیں کیا ہوا۔ 4D افیئر جو ہیں وہی ایڈیشنل جاب کر رہی ہیں۔ یہ کب تک بحالی کی ہمیں امید ہے ان چیزوں کی؟ مبشر، یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ کس کو اور کب اپوائنٹ کرے گا۔ ابھی تک تو دیو ناٹ نیمڈ اے نیو ایمبیسڈر۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ پچھلی ٹرم میں بھی، جو اس کا پہلا ٹرم تھا ٹرمپ کا، اس میں آدھے ٹینیور میں تو یہاں کوئی ایمبیسڈر تھا ہی نہیں۔ ہاں جی، تو نہیں اب تھا۔ دیکھنا یہ کہ اس دفعہ ول ہی ڈو اٹ کوئکلی، یا وہ وہی ٹائم لگائے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ایک سگنل ہوتا ہے ایک ملک کے لیے۔ ملک کی جو اہمیت ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس بات سے بھی ڈٹرمن ہوتی ہے کہ جلد از جلد ایک سفیر کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، میں اس وقت لندن میں ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہاں پہ میں ملا ہوں کافی لوگوں کو، لیبر پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کو ملا ہوں، کچھ ٹوریز کو بھی میں ملا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یونائٹڈ کنگڈم کو بھی، یو کے کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنا الائنس امریکہ کے ساتھ، کیونکہ یعنی کافی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے اب اس کو سپورٹ کرنا ڈفرینٹ چیزوں پہ، اسپیشلی زیلنسکی کے ساتھ جو ہوا برٹن میں، there's a lot of antagonism on that، یعنی اینٹائی ٹرمپ جو ہے۔ دیکھیں، برٹش گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی طرح سے، یہ جو گلف کریٹ ہوا ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان، اور یورپ اور امریکہ کے درمیان، تو یو کے وانٹس ٹو پلے اے رول ان نیروئنگ دیٹ گیپ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا بیک ڈور میڈیشن کروائیں دونوں سائڈز کی، تاکہ یہ بات آگے چلے۔ تو میرا خیال ہے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جس نے کہ یہ مذاکرات شروع کیے روس کے ساتھ یوکرین کی جنگ بندی کے لیے، اس نے کسی یورپین ملک کا مشورہ نہیں لیا، بلکہ زیلنسکی کو بھی ٹاکس سے باہر رکھا۔ تو اس سے تو پھر ظاہر ہے سگنل جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ یورپ کو خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ماضی میں تو اس نے بہت دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ بھئی نیٹو کا کیا فائدہ ہے، اور اس نے بار بار تنقید بھی کی ہے یورپین ممالک کی، جس میں میرا خیال ہے یو کے بھی شامل ہے، جہاں اس نے کہا کہ جی ان کو ڈیفینس ایکسپینڈیچر میں خود پیسہ بڑھانا چاہیے، اپنی ڈیفینس خود ہی ان کو دیکھنی چاہیے، اور یہ کہ امریکہ کانٹ کی بینک رولنگ یورپ فار اٹس ڈیفینس۔ سو دیکھیں، مسئلے مسائل تو ہیں، اور خاص طور پہ اس پہ ہیں کہ یوکرین کی جنگ کن ٹرمز پہ بند کرانا چاہتا ہے ٹرمپ۔ اگر تو وہ صرف روس کے ٹرمز پہ کرائے گا تو پھر ظاہر ہے یہ جو گلف ہے، جو تضاد ہے بٹوین یورپ اینڈ امریکہ، وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ٹرمپ رسپونڈ کرتا ہے زیلنسکی کے جو ہے اور یورپ کی بھی، کہ ایک پیس ڈیل اگر ہونی ہے تو پھر سیکیورٹی گارنٹیز بھی ہونی چاہیے یوکرین کے لیے اور یورپ کے لیے۔ سو بہت بڑا سوال یہ ہے، بلکہ سوالیہ نشان ہے، کہ آیا ٹرمپ یورپ کی جو ڈیفنس ہے
اس کے لیے جو امریکہ کی لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے کیا وہ کنٹینیو کرے گی یا وہ کمزور پڑ جائے گی؟ ایکسلنٹ. ڈاکٹر جمیل احمد خان، ویلکم ٹو کراست. مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستانیوں کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے حوالے سے مشکلیں ہیں، آلریڈی ویزاز کی مشکلیں ہیں، وہاں پہ کئی ملین پاکستانی رہتے ہیں، یہ کس طرح چلے گا اس طرح انسرٹنٹی میں؟ نہیں، مشکلیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کی اب وہ پریورٹی نہیں رہی. ہم ساروں کو معلوم ہے جو کہ وار آن ٹیرر یا اس سے پہلے جب سوویت یونین کے خلاف ہم استعمال ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہماری اہمیت تھی اس میں کمی آ گئی. ابھی ایک آدھ اگر دہشت گرد پکڑ کے دے دیا ہے تو تھوڑی سی ونڈو اس سے تو ٹھیک ہے، کھل گئی ہے، اور اس میں کتنا ہم اس کو آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں. ہماری اس وقت یو ایس مشن کی اور وہاں باقی ہمارے کمپوننٹس جو ہیں امریکہ میں ہمارے مشن میں، ان کی کتنی آؤٹ ریچ ہے اس وقت گورنمنٹ تک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی آؤٹ ریچ اس وقت ان کی ہو. اس زمانے میں بہت ہوا کرتی تھی لیکن اب اتنی نہیں ہے. تو جب یہ بھی نہیں ہے تو ہمیں، اور پریارٹی بھی کم ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمیں سہولت کہاں سے نظر آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ہاں کیا ایفرٹ کی جا سکتی ہے، کتنی ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ آج اگر ہم منصوبہ بندی کریں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے. لیکن جو بھی منصوبہ بندی اور فارن آفس کی ری الائنمنٹ کی جائے اس میں یقیناً جو اس وقت منظرنامہ ہے، جیو پولیٹیکل منظرنامہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. میرا اشارہ غزہ کی طرف ہے، میرا اشارہ یوکرین کا کے حوالے سے رشیا سے یو ایس کے اچھے مراسم ہونے کے حوالے سے ہے، اور میرا اشارہ چائنا کنٹینمنٹ میں سختی آنے سے ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ ڈو وی نیویگیٹ آور سیلف فرام آل دس جیو پولیٹیکل ٹرموائل، تو اس پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے. اور اب کیا ہمارے پاس وہ کنٹینجنسی پلان ہیں کہ جس کے تحت ہم اپنے آپ کو مضر اثرات سے بچا سکیں؟ اشارے ذرا کم مل رہے ہیں، لیکن بہرحال I personally think that we can still make efforts and we can make best use of our diaspora in the US. We should make best use of our best of the best diplomats to really spearhead that, because ہمارے یہاں جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، دنیا کی جیو پولیٹیکل حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت سنبھل کے ایک ٹائٹ روپ پر سے گزرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے آن ویری فریکوینٹ بیسز، ڈیلی بیسز، ہمیں اپنی ڈائنامکس جو ہے فارن پالیسی کی اس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے مراسم کو بڑھانا ہوگا دوسرے ممالک سے بھی. یہ تو بڑا یہ آپ کا ڈپلومیٹک جواب ہے. اس سے ہمیں کوئی معذرت صاحب جمیل صاحب، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ تو obviously بڑی اچھی باتیں ہیں کہ ہمیں پونک کے قدم رکھنا ہے، لیکن وہ قدم رکھنا کیسے ہے؟ ایک آدمی سننے کو ہی نہیں تیار ہماری بات. کوئی ابتدا میں بتا دیا کہ مشکلات آ رہی ہیں، اس کے بعد اس کی تھوڑی تفصیلات اور اس کے کچھ حل بتائے ہیں. تو یس، مشکلات تو آ رہی ہیں پاکستان پر. اس کے میں نے بتایا کہ کیا جیو پولیٹیکل منظرنامہ ہے اس کی وجہ سے مشکلات نظر آ رہے ہیں،